السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں، کیا کہیں ہم آپ سے، ہم کس قدر مسرور ہیں۔ ہو گئے ہم سب میسر میزبانی آپ کی، ہو گئے ہم کو میسر میزبانی آپ کی، آ گئے صد مرحبا ہے مہربانی آپ کی، آ گئے صد مرحبا ہے مہربانی آپ کی۔ بچے بچے کی زباں پر ہے کہانی آپ کی، بچے بچے کی زباں پر ہے کہانی آپ کی۔ رنج و غم جتنے تھے سب دل سے ہمارے دور ہے، رنج و غم جتنے تھے سب دل سے ہمارے دور ہے۔ آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں، کیا کہیں ہم آپ سے، ہم کس قدر مسرور ہیں۔ آپ کے آنے سے لگتی ہے زمین بھی آسمان، آپ کے آنے سے لگتی ہے زمین بھی آسمان۔ گھر میں سنتا کون آ کر غم زدوں کی داستاں، گھر میں سنتا کون آ کر غم زدوں کی داستاں۔ صدق دل سے کہہ رہے ہیں ہو گئے ہم شادماں، صدق دل سے کہہ رہے ہیں ہو گئے ہم شادماں، شادمانی سے ہمارے آج دل معمور ہے، شادمانی سے ہمارے آج دل معمور ہے۔ آپ لائے ہیں یہاں تشریف، ہم مشکور ہیں، کیا کہیں ہم آپ سے، ہم کس قدر مسرور ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جزاکن اللہ تعالی خیراً۔ یہ تھی ہمارے جامعہ کی وہ طالبات جو اس سال فارغ ہونے والی ہیں۔ انہوں نے آپ تمام لوگوں کے استقبال میں منظوم شکل میں چند کلمات پیش کی۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے ہر موڑ اور ہر مرحلے میں کامیاب کرے، آمین۔ اب چونکہ آج کے اس پروگرام کا اصل مقصد ان طالبات کی تکریم اور ان کا اعزاز ہے، اعزاز میں ہے جن طالبات نے اس جامعہ میں شب و روز گزار کر علم حاصل کیا اور آخری مرحلے تک پہنچ کر آج وہ اس جامعہ کو الوداع کہیں گی۔ یقیناً یہ دن ان طالبات کے لیے ایک یادگار دن ہوگا،
یہ دن ان طالبات کے حق میں بڑا قیمتی دن ہوگا۔ یہ لمحہ اور یہ گھڑی اور یہ وقت ان کے لیے یادگار اور زندگی کا ایک اہم موڑ ثابت ہوگا۔ میں بلا کسی تاخیر ان تمام طالبات کے تکریم سے پہلے اور انہیں تحائف پیش کیے جانے سے پہلے دو اہم کام، ان میں سے ایک جامعہ خدیجۃ الکبریٰ کا سالانہ میگزین مجلہ الفردوس کا رسم اجرا ہوگا۔ اس سے قبل میں جامعہ کے معزز ڈائریکٹر حفظہ اللہ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ تمام مہمانوں کے سامنے آئیں اور آپ تمام لوگوں کا جو ہے تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے اور آپ تمام کا جو ہے استقبال کریں گے۔ لہٰذا میں دعوت دیتا ہوں اس شعر کے ساتھ: آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستہ میرے، آ جاؤ مسکراتے ہوئے اے جانے گلستہ میرے، چمن کا جشن بہارا تم ہی سے ہے۔ مائک پر ڈائریکٹر جامعہ حاضر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم سیکریٹری جامعہ فضیلت الشیخ عبد المالک سلفی، محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالسلام صاحب سلفی، اور ہمارے معزز مہمان خصوصی چیف گیسٹ فضیلت الشیخ مطیع الرحمن شیخ محمد مدنی حفظہم اللہ تعالی وبارک فی حیاتہم، معزز اساتذہ کرام اور مہمانان اعظام، مرد، خواتین، طالبات اور میرے سامنے موجود چھوٹے بڑے تمام بچوں بچیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہمارے لیے، آپ کے لیے نہایت ہی مقدس اور نیک کام ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام حضرات کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں اپنی طرف سے، ذمہ داران کی طرف سے، ادارے کے تمام اساتذہ کرام کی طرف سے، تمام طالبات کی طرف سے، کہ آپ حضرات تشریف لائے اور ہماری ہمت افزائی کی، باعث فارغ ہونے والی بچیوں کی حوصلہ افزائی آپ نے کی۔ یقیناً علم سے دوستی، علم سے محبت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ اسی طرح ہمارے بیچ تشریف لاتے رہیں گے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل و کرم کا مالک ہے۔ باعث بچیاں اس سال فارغ ہو رہی ہیں، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بطور خاص، ان بچیوں کے گارجین کے لیے فضل و کرم سے کم نہیں ہے، بہت بڑا فضل ہے یہ۔ اور
میں سب سے پہلے گارجین حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ کی ہمت اور آپ کے حوصلے کو میں سلام کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بچی کو فراغت تک صحیح بخاری صحیح مسلم تک تعلیم حاصل کرنے کا موقع دیا، ورنہ ایک ایک کلاس میں 100 بچیاں بھی ہوتی ہیں ابتدائیہ کی کلاسوں میں، لیکن 22 بچیاں ہیں، کبھی اس سے زیادہ بھی رہتی ہیں، کبھی اس سے کم بھی رہتی ہیں۔ یہ یقیناً آپ کی علم کے تئیں آپ کی محبت، آپ کی بیداری کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بچی کو آپ کے لیے، سماج کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے اور اس کے ہونے والے اپنے گھر کے لیے، گھر کے سب افراد کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنائے۔ یہ بچیاں ہیں، میں سرسری طور پر ان کا نام پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ کریمہ بنت زین العابدین، بارہ کنیا، کشن گنج بہار۔ حسینہ بنت ذاکر حسین، سرسر دلکولہ، اتر دناجپور۔ مبشرہ بنت ضیاء الحق سبیلی، دیونا، اتر دناجپور۔ ارجینہ منیر الحق کتلا ماری، جھاپا، کٹھمنڈو، نیپال۔ زاہدہ علاء الدین فیضی، گلگلیہ پل، کشن گنج۔ آمنہ اسلام بنت اظہر الحق، کشہا، موہن پور۔ ذکیہ بنت بدر الدین فیضی، بنگلورہ، ڈنگرا گھاٹ، پورنیہ، بہار۔ ذکیہ کے والد صاحب بدر الدین فیضی ہیں، طبیعت ناساز ہے اور طبیعت کی ناسازی کے باوجود وہاں ہمارے سامنے آئے۔ آپ لوگ ان کے شفا کے لیے ضرور دعا کریں گے، اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عریفہ بنت عبد التواب، دھوم نگر، کٹی کولہا، کشن گنج۔ نفیسہ عبد الحکیم، شری پور، ڈنگرا گھاٹ، پورنیہ۔ روبیدہ عبد الرزاق، چوپڑا باڑی، اتر دناجپور۔ مدیحہ مطیع الرحمان، لابھا، بنگروا، کٹیہار۔ سکینہ لطف الرحمان، شری پور، ڈنگرا گھاٹ، چریا، پورنیہ، بہار۔ شہناز مہتاب علی، گوشی پور، کٹیہار، بہار۔ نزہت سعید الرحمان، سلیم پور، سروٹولہ، کٹیہار۔ میمونہ مطیع الرحمان، پھولٹی، اتر دناجپور۔ افسانہ منصور عالم، سلیم پور، سروٹولہ۔ زینت محمد ابراہیم، کڑھا گولہ، مراری، کٹیہار۔ شازیہ بنت مظہر الحق، شری پور، ڈنگرا گھاٹ، پورنیہ۔ شہناز عین الحق، تیلنیہ رہیکا، برسونی، پورنیہ۔ عائشہ صدیقہ نظر الاسلام، لہنڈا، اتر دناجپور۔ تحسینہ مقیم الدین، ڈنگا پاڑا، اتر دناجپور۔ صاحبہ بنت غیاث الدین، قصبہ، پورنیہ، بہار۔ یہ 22 بچیاں ہیں، خوش نصیب ہیں۔ ان 22 بچیوں سے میں کہنا چاہوں گا بہت اختصار کے ساتھ کہ آپ نمائندہ بن کر اپنے اپنے علاقے میں جائیں گی۔ کس چیز کی نمائندہ؟ قرآن اور حدیث کی نمائندہ بن کر، جامعہ خیرت الکبریٰ کی نمائندہ بن کر آپ کے سماج کو، آپ کے علاقے کو، آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ انتظار ہے شدت کے ساتھ، اور ان کو ضرورت بھی ہے آپ کی۔ کس چیز کی ضرورت؟ کہ وہ آپ سے سیکھیں، دین کو جانیں، توحید کیا ہے، سنت کیا ہے، توحید و سنت کی اہمیت کو وہ جانیں، شرک و بدعت کی مذمت اور اس کی حرمت کو وہ جانیں۔ خواہش مند ہیں وہ۔ آپ کا امتیاز ہونا چاہیے۔ امتیاز کس چیز میں؟ عمل میں، عبادت میں، اخلاق میں، سلوک میں، اور رہن سہن میں، وضاقتہ میں، لباس میں، پردے میں، بات چیت میں، چلنے پھرنے میں، سلوک و معاملات میں آپ لگیں کہ آپ ایک مدرسے سے فارغ ہیں۔ کہاں ہیں فارغات؟ سامنے ہیں، دائیں طرف۔ واعظ نصیحتیں ہو چکی ہیں، ہمارے کچھ معزز مہمانان موجود ہیں، ان کی طرف سے بھی آپ کو واعظ نصیحت کی جائے گی۔ ان چیزوں کو
آپ اپنے دل میں اتاریں گے، دل میں جگہ دیں گے اور یاد رکھیں گے انما الاعمال بالخواتیم۔ آپ کے جامعہ کی زندگی کا کوئی 9 سال سے بھی کوئی ہیں، کتنی بچیاں ہوں گی؟ 5 سال سے 5 بچیاں ہیں جو 9 سال پورے کیے ہیں، اور کوئی 5 سال، کوئی 2 سال، کوئی 3 سال۔ لیکن کہنا یہ چاہوں گا کہ آپ اس وقت آپ کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہونا چاہیے، شر کے ساتھ نہیں، اور آپ ایک داعیہ بن کر جائیں گے، ایک داعیہ دین کی طرف دعوت دینے والی بن کر ہمارے سماج میں، مسلم سماج میں بھی اور ہمارے اپنے سماج میں بھی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت سارے رسوم و رواج ہیں، شرک و بدعت بھی ہے۔ ان تمام چیزوں کو مٹانا، اس کی اصلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ ایک بوجھ آپ کے اوپر آ گیا ہے، آپ ضرور اس بوجھ کو سر سے اتارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے گا، آپ کو خوش رکھے گا، آپ کی زندگی اچھی ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور میں ان کے گارجین حضرات سے کہوں گا کہ آپ لوگوں نے ایک اچھا کام کیا، اپنی بیٹی کو فراغت تک پڑھنے کا موقع دیا، اور دوسرے وہ گارجین جن کی بیٹیاں پڑھ رہی ہیں اور 1 سال 2 سال 3 سال باقی ہے یا اس سے زیادہ، ان سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ کی بھی خواہش ہونی چاہیے، کوشش ضرور کیجئے کہ بچیاں فارغ ہوں اور یہاں کی پڑھائی ختم کر کے وہ جائیں۔ میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں وقت کم ہونے کے باوجود کہ ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم پڑھاتے ہیں، ہمارے اداروں سے بچیاں فارغ ہوتی ہیں، بہت سارے ادارے ہیں بہار میں، بنگال میں، ہمارے علاقے میں، لیکن ہمیں خود ثانویہ میں، کلیہ میں پڑھانے کے لیے ابھی سے ہمیں فکر شروع ہو گئی ہے کہ کوئی اچھی معلمہ ملے، اچھی مدرسہ ملے کہ ثانویہ کلیہ میں پڑھا سکے، وہ مشکات، ابو داؤد، کم سے کم یہ کتابیں اور اس کلاس کی جو کتابیں ہیں وہ پڑھا سکیں۔ لیکن یقیناً یہ افسوس کی بات ہے کہ بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑتا ہے اور ناکامی ہاتھ لگتی ہے، ابتدائیہ متوسطہ تک ہی سمٹ جاتی ہیں بچیاں، فارغ ہونے والی بچیاں۔ اگر کمی خامی ادارے والوں کے ساتھ ہے، ان کی کمی خامی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود گارجین کی بڑی کمی ہے، بچیوں کی بھی بڑی کمی ہے۔ عام طور پر سوچتے ہیں کہ یہ پڑھائی لکھائی سے کیا ہوگا، کچھ سیکھ لے گی، اچھی جگہ میں رہے گی اور رنگ روپ کچھ اچھا ہو جائے گا، اچھے گھر سے شادی کا پیغام آئے گا اور بچی کا بوجھ ہم جلدی اتار دیں گے۔ اللہ کے واسطے بچیوں کی زندگی سے کھلواڑ نہ کیجیے، ان کو پڑھانے کے لیے آپ بھیجے ہیں تو آپ پڑھائیے۔ بچیوں سے بھی کہوں گا کہ آپ بیجا لاڈ و پیار کی امید نہ رکھیے اور پوری توجہ پڑھائی کی طرف آپ کو دینا ہے۔ مہینے میں 2 بار 3 بار گھر جانا اور گھر لے جانا، یقیناً یہ اس کے ساتھ بہت بڑا نقصان ہوتا ہے اس چیز سے، اور اس طرح سے ان کو جو کامیابی ملنی چاہیے وہ کامیابی ان کو نہیں مل پاتی ہے۔ کمیوں خامیوں کو سارے لوگوں کو دیکھنا اور اس کو دور کرنا ضروری ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کا دل کے گہرائی سے پھر ایک بار شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادارے کی طرف خصوصی توجہ دیں گے اور ہر طرح سے اسے دامے درمے سکھنے ہر طرح اس کی مدد آپ کریں گے۔ دعا کے ساتھ ساتھ آپ کی دوا کی بھی ضرورت ہے، تدبیر کے ساتھ پھر تقدیر کا بھروسہ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی علاج کے لیے کہا ہے، اور ساتھ ساتھ دعا اور پھر دوا، دونوں کا ذکر احادیث میں بھی آتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں چاہوں گا کہ آپ حضرات اس ادارے کو اپنا ادارہ سمجھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ تعلیم و تربیت بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حق یہ ہے کہ اچھے سے اچھے اساتذہ ادارے میں آئیں، تجربہ کار اور
اچھی صلاحیت والے اساتذہ معلمین مدرسین یہاں آئیں اور بچیوں کو اچھی سے اچھی تعلیم و تربیت ملے، اس کے لیے ہم یقیناً کوشش کر رہے ہیں۔ 100% کامیابی کا دعویٰ میں ہرگز نہیں کر سکتا، لیکن اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہماری یہاں کی فارغات الحمدللہ دیگر اداروں میں اچھے عہدے پر فائز ہیں اور اوپر کی کتابیں پڑھاتی ہیں، سن کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے یہاں آنے کو قبول فرمائے۔ یہ علم سے محبت ہے، قرآن و حدیث سے آپ کی محبت ہے، مدرسے سے آپ کی محبت کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو ہر فتنہ، شر اور مصیبت سے محفوظ رکھے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارا خاتمہ خیر کے ساتھ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔